إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغیردہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ ہماری 46ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح چھوٹی عمر میں ہو گیا، 9 سال کے اندر رخصتی مدینہ پہنچ کر کے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 18 سال کی یہ ہوئیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو 9 سال کا ملا۔ یہ 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ان 9 سالوں میں دین کے ہر پہلو کو سمجھا، دین کے ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، باقی جتنی آپ کی ازواج تھیں وہ سب کے سب بیوہ تھیں، پہلے جن کے نکاح ہو چکے تھے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت تھی کہ چھوٹی عمر میں ان کو آپ کی زوجیت میں اللہ رب العالمین نے دیا، کیونکہ جو ذہن ہوتا ہے شروع میں منتشر نہیں ہوتا، جتنی عمر گزرتی چلی جاتی ہے ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اور چیزیں اس حساب سے نہیں فٹ ہو پاتی جس حساب سے چھوٹی عمر میں ہوتی ہیں۔ گویا کہ آپ کے ساتھ جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اس کا بہت بڑا ایک مقصد یہ تھا تاکہ آپ دین کو اخذ کریں اور خانگی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق پوری تفصیلات لوگوں کی نگاہ میں آ جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کے باہر صحابہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہاں سے دین سیکھ رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر 4 دیواری میں کیا ہو رہا ہے اس کی پوری تفصیلات امت تک پہنچ جائیں، تاکہ خواتین کے لیے بھی اور امت کے لیے ایک رہنمائی مکمل ہو سکے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن ماڈل اور نمونہ کہتا ہے، یہ مردوں کے لیے
خواتین کے لیے ازواج مطہرات امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جن سے دین کو اخذ کیا جائے اور ان سے حاصل کیا جائے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا خطاب کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، جو اللہ کی کتاب کی حکمت کی باتیں سیکھ رہی ہو، نازل کی جا رہی ہیں، ان کا تذکرہ گھروں کے اندر کیا کرو، ان کو جانو اور سمجھو، پہچانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جیسا کہ میں نے لکھا ام المؤمنین، آپ کی ازواج کو مومنین کی مائیں قرآن نے کہا ہے۔ یہ کوئی معمولی خواتین نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، قریب ہیں۔ ایک ایمان والے کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک بہت بڑی خصوصیت، آپ کے درجے کا عالم اور فاضل صحابہ کرام کے اندر بھی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما اشکلا علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا منہ علم۔ اگر اصحاب رسول میں کسی حدیث کے تعلق سے اشکال پیدا ہوتا، اس حدیث کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھتے اور سوال کرتے، تو اس حدیث کے تعلق سے بڑی مضبوط وضاحت ہمیں مل جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں صحابہ کرام کی یہ رائے ہے۔ جس طریقے سے ہم نے خلفاء راشدین کو پیچھے اپنے دروس کا حصہ بنایا ہے، امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج درس کا حصہ بنایا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اور سیرت بالکل منفرد نظر آتی ہے صحابہ کی زندگی۔ علم، تقوی، پرہیزگاری، دین کا فہم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے سلسلے میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے پہلا جواب یہی دیا کہ عائشہ۔ سبحان اللہ۔ قال فمن الرجال، اللہ کے نبی مردوں میں ابوہا، عائشہ کے والد۔ یہ مقام ہے ان باپ بیٹیوں کو جو اللہ کے اس دین کے اندر حاصل ہوا ہے۔ محبت کے تعلق سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مختلف بیویاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپس میں کچھ تھوڑی سی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے رہنا ایک مزاج ہوتا ہے خواتین کے اندر، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مل کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم بھی تو آخر آپ کی بیویاں ہیں، وہ محبت ہم کو نہیں مل پا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا ازواج نبی نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ وہاں پر موجود تھی، اور جو بات پہلے سے متعین کی گئی تھی وہ بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری بیٹی، الست تحبین ما احب، کیا جس کو میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ فاحبی ہذہ، تو تم عائشہ سے محبت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. اور یہ دلی محبت کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان انصاف قائم کیا، باریاں مقرر کی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے، جس کی میرے اندر طاقت تھی، جس کا میں مالک تھا، اس کے مطابق میں نے تقسیم کر دیا ہے، لیکن مجھے پروردگار اس پر ملامت نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں. یعنی دل کا معاملہ، دل کی محبت، دل کے اندر کسی کی محبت اگر زیادہ ہو جائے تو دل اللہ میرے اختیار میں کہاں ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ تو رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے نا. یقلبها حیث یشاء، جدھر چاہتا ہے اللہ رب العالمین پھیرتا رہتا ہے. تو کہا اللہ کے نبی نے، اللہ جتنی میری طاقت تھی میں نے اپنی طاقت کے مطابق میں نے تقسیم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں کہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کے قبضے میں، جس طریقے سے دیگر انسانوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دیگر عورتوں اور خواتین پر ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو حاصل ہے. سرید سب سے بہترین عرب کی غذا کھانا. شوربے کے اندر روٹیوں کو توڑا جائے اور ان کو رکھا جائے تاکہ وہ گل جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کھایا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیگر خواتین کے مقابلے میں یہی مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لائی گئی، ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے. آپ نے اس کو کھولا، حضرت عائشہ کی تصویر ہے. آپ نے فرمایا کہ ان یکو من عند اللہ یمضی، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہو کر کے رہے گا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے، اس کے اشارے موجود. بہت سارے فضائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دین کے حوالے سے ہم تک پہنچائے گئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ احادیث کی سب سے زیادہ روایتیں خواتین میں آپ سے مروی ہیں اور کسی دوسری خاتون سے نہیں. تقریباً 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. بخاری، مسلم، متفق علیہ اور باقی سنن کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور دین کے بنیادی اصولوں کے اوپر آپ کی مرویات ہیں. اسی لیے صحابہ کہتے تھے جب بھی کوئی اشکال ہم کو پیش آتا تھا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور اس کو حل کیا کرتے تھے. اپنے سلسلے میں بھی کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر ازواج نبی کے مقابلے میں کئی اعتبار سے فضیلتیں دی ہیں. آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. قرآن مقدس کی 10 سے زیادہ آیات آپ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئیں اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ ان کو بنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ان آیات سے معلوم ہوتا ہے. واقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ بڑے غم اور تکلیف کا واقعہ تھا، ساتھ میں ہی آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی. سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنو مصطلق میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام آ گیا اس کو سفر میں آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بنو مصطلق کے لیے نام آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب کیا اور غزوے سے واپس بھی آپ آ رہے ہیں. راستے میں ایسا ہوتا ہے
کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں اور ہار گم ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو ہودج ہے اونٹ پر رکھ لیا جاتا ہے، اٹھانے والے کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں ہلکی پھلکی ہونے کی وجہ سے، اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جب آتی ہیں واپس تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے، تو اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مقرر فرماتے تھے کہ قافلہ جب روانہ ہو جائے، بعد میں جو چیزیں بچی کھچی ہیں ان کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے تم لے کر کے آنا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جیسے ہی قافلہ گیا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اپنے کام اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آیت حجاب سے پہلے دیکھا تھا تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کیا کیا، اونٹ کو اپنے بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھ کر کے گئیں، آگے آگے نکیل لے کر کے پکڑ کر کے چل دی۔ اب ہوا یہ کہ منافقین نے دیکھا یہ اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی کی بیوی صفوان بن معطل، وہ تو موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے، جو اس کا سرغنہ تھا منافقین کا سردار، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، قرآن نے اس کو کہا جو سب سے بڑا اس میں ہے، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اس پر حد قائم نہیں کی گئی، کیونکہ دنیا کی حد قائم ہونے سے کیا ہوتا، کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کفارہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور یہ رومر اور یہ خبر افواہ اس تیزی کے ساتھ پھیلی، اور آپ دیکھیں اللہ کی حکمت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بری ہیں، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ 1 مہینے تک اس کو ڈیلے کر دیا اللہ نے، سبحان اللہ، 1 مہینے تک وحی کا آنا بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، کافی غمزدہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، لوگ سوالات کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی کے تعلق سے، آپ بھی کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے میرے گھر پر جانے کی اجازت دے دیجیے، نڈھال ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں ایمان والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اللہ نے اس واقعے کے ذریعے۔ ہوتا یہ کہ 1-2 دن کے اندر وہی آ جاتی اور برات کو نازل کر دیا جاتا، جو آیت 1 مہینے کے بعد آ رہی ہیں وہ آ سکتی تھی نا، لیکن ہر واقعہ ایمان والوں کی امتحان اور آزمائش کرتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، ایمان والو اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ آپ یہ دیکھیں 1 مہینہ، 1 دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 15 دن نہیں، 1 مہینہ تک وحی بند ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے دل وحی کے منتظر رہیں، وحی سے جو لگاؤ اور تعلق ایمان والوں کو ہونا چاہیے، اپنی زبانوں کو بند رکھ کر کے اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا معاملہ ہے، کوئی دیگر خاتون کا معاملہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام وحی کے منتظر ہیں، دل وحی کی طرف متوجہ ہیں کہ کب اللہ کا فرمان آ جائے اور کب اس سلسلے میں فیصلہ ہو۔ وہ اس بارش کی طریقے سے جو نازل ہوتی ہے بنجر زمین پر تو لہلہانے لگتی ہے، وہی ایمان والوں کی زندگی میں یہی مقام رکھتی تھی، صحابہ کی زندگی میں وحی کے مقام کو اس میں بتایا گیا۔ 1 مہینہ تک اللہ نے انتظار کرایا۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج کی، اہل بیت کے مقام کو بھی واضح کیا گیا، اور ساتھ میں ایمان والوں کی اللہ نے سخت قسم کی آزمائش کی کہ ایمان والے اپنی زبان کو روکے رکھیں تو اللہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دے، اور جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں اپنے دماغ لگا کر کے کہیں اور منافقین کی جھانسے میں آ جائیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ چھانٹ کر کے رکھ دیں۔ 1 مہینے کے بعد برات جب نازل ہوئی، آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی دیکھیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہر شخص اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کوئی آپ نے ایسی بات فیصلہ نہیں کیا۔ جب
برات کی آیتیں سورہ نور کی یہ نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی باتیں کہیں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ارے ایمان والو تم نے اپنے آپ پر کیوں اس کو منطبق نہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو کھڑے ہو کر کے سوچ لیتے، تم یہ کام کو کر سکتے ہو؟ مومنہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے تعلق سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ لولا جاؤں علیہ باربعۃ شہداء، یہ کیوں 4 گواہ لے کر کے نہیں آئے؟ صرف افواہ انہوں نے پھیلائی، اس واقعے پر تہمت لگائے جانے پر، اسی واقعے سے متعلق تہمت لگائے جانے کی 80 کوڑے کی سزا بھی نازل کر دی اللہ نے۔ جو پاک باز ایمان والی عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر الزام لگائے 80 کوڑے کی، اس کو سزا دی جائے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتم ما یقول، تم جو کہہ رہے تھے، تم نے ایسا کیوں نہ کہا اپنی زبانوں سے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے، سری جھوٹ ہے۔ اللہ صحابہ کی تربیت کر رہا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ نصیحت کر رہا ہے تم کو کہ اس کے بعد کبھی اس قسم کا عمل دہرایا نہ جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو پاک باز مرد ہیں پاک باز عورتوں کے لیے ہیں، جو خبیث مرد ہیں خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، صحابیات کے، ازواج نبی کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو نمایاں کر دیا۔ ایسے موقع پر ثابت قدمی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ جب آیت برات نازل ہوئی، آپ جو ہے اپنے گھر پر تھی، ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر۔ والدین نے کہا، جب خوشخبری دی گئی تو والدین نے کہا کہ اٹھو جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ کہا نہیں، نہ ہم اٹھ کے جائیں گے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے جس نے ہماری برات آسمان سے نازل کی۔ یہ عقیدہ ہے، سارے اختیار رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تکلیفوں کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے تمام اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں، تمام اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں۔ کہا کہ میں صرف اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گی۔ آج تو لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہہ دیا، لیکن خالص توحید یہی ہے، رب کی ذات پر بھروسہ یہی ہے کہ جب آسمانوں سے برات میرے رب نے نازل کی ہے تو میرا رب ہی صرف اس کا مستحق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ واقعہ آپ کے مقام کو کتنا اونچا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں کتنی سمجھدار، ذہین و فطین۔ جب فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، مال و دولت بھی کچھ آیا، تو جس طریقے سے انصار اور مہاجرین کی خواتین کو سرمایہ دیا گیا، مال دیا گیا، ان کے درمیان تقسیم کیا گیا، ازواج نبی نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے کو بھی بڑھایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سخت ناراض ہوئے، آپ سادگی پسند تھے، دنیا کے کسی بھی عیش و آرام اس ساری چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے اپنے خرچے میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ ازواج نبی نے اس بات کا مطالبہ کیا اللہ کے نبی جس طریقے سے دوسری خواتین کو مل رہا ہے ہم کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور 1 مہینہ تک اب غصہ رہے۔ آیت تخیر اللہ نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو بلائیے اور ان کو کہیے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، تھوڑا بہت لے کر کے میں تم کو رخصت کر دیتا ہوں، یعنی اپنے یہاں سے فارغ کر دیتی ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی انہی حالات میں رہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سب سے پہلے 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی، سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی گئے اور آیت تخیر کے حوالے سے
آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا فرمان یہ ہے، اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، ارے اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول کے معاملے میں اپنے والدین سے پوچھنے جاؤں گی؟ میں اللہ اس کے رسول کو میں پسند کرتی ہوں، میں اپنے والدین سے اس معاملے میں ہرگز پوچھنے والی نہیں ہوں۔ یہ کتنا اعلیٰ قسم کا جواب ہے، محبت ہے نبی سے، دین سے محبت ہے، اور یہ فہم خواتین کے اندر ہونی چاہیے۔ کتنی دینداری، کتنی سمجھ صحابیات کے اندر تھی، دیگر صحابیات کو بھی اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور، آیت التیمم کس طریقے سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر ہیں۔ واپسی میں کیا ہوتا ہے، پھر سے ان کا ہار گم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور پانی وہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، جا ڈھونڈ کر کے پانی دیکھو، لے کر کے آؤ، کہاں پر ہے کہاں نہیں۔ 2 صحابہ گئے، بیچ میں ہی وقت ہو گیا، ایسے ہی پڑھ لیا نماز، بغیر وضو کے، پانی ہی نہیں تھا، تیمم کی آیت نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنا واقعہ بھی بیان کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو مسئلہ یہی ہے، اگر پانی بھی نہیں ہے اور مٹی کا بھی انتظام نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، تو نماز آدمی پڑھے گا۔ ایسے ہی اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پڑاؤ ڈال دیا وہیں پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے، صحابہ گئے، کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کی بیٹی عائشہ نے اللہ کے نبی کو روک رکھا ہے، پانی بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ غصے میں گئے، پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور چپ کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا، کیسے کیا، اور کچوکے لگا رہے ہیں ان کو کہ تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان۔ کہتی ہے کہ میں حرکت نہیں کر رہی تھی بالکل بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا خوف تھا، اس لیے بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی۔ اب ہوا یہ کہ جب علی الصباح قافلے کی روانگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو، گھر والو، یہ تمہاری وجہ سے پہلی کوئی برکت نہیں ہے، کتنی ہی برکتیں اور کتنے ہی آسانیاں ہم تم لوگوں کی وجہ سے پا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہونا، آپ کا وہاں پر ٹھہرنا، ان سب چیزوں سے آگے جو حالات پیدا ہوئے، اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا خست کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اسی سے، ایک ہی ضربے سے۔ اب آپ دیکھیں حیرت والی بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کوچ کا حکم دیا تو جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اس اونٹ کو جب اٹھایا گیا تو اسی کے نیچے ہار تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اسی اونٹ کے نیچے ہار دبا ہوا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کو رکنا پڑا ہے، اللہ کے نبی رکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو وہی اٹھا لیا ہوتا رات ہی میں اس اونٹ کو۔ اونٹ اٹھایا گیا، اس کے نیچے ہار مل گیا، سبحان اللہ، ہار بھی مل گیا اور آیت تیمم نازل ہو گئی، مسلمانوں کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دے دی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں دین کو حاصل کرنے کے لیے جب تک کسی چیز کو سمجھ نہیں لیا،
تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. ایسا نہیں کہ سوال نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دے دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اولیس اللہ یقول، کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں نہیں کہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آج تو عالموں سے مولویوں سے سوال کرتے وقت انسان ایسا جھجکتا ہے کہ جہالت میں رہنا اس کو منظور ہے، لیکن وہ سوال نہیں کر سکتا، گستاخی ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی. اللہ کے نبی کہاں شا کہی ہے انما ذلک العرض، اللہ نے جو بات کہی ہے کہ ان کا حساب آسان لیا جائے گا. دیکھیے الفاظ کو پکڑا انہوں نے. آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا. آیت کہہ رہی ہے جس کا تو ہم عنقریب ان کا آسان حساب لیں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سزا ملے گی، اللہ کہہ رہا ہے آسان حساب لیں گے حساب پر. والفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ عرض ہے، انما ذلک العرض، یہ بالکل پیشی ہے، ابتدا ہے. آپ نے اس کی اب وضاحت فرمائی من نوقش الحساب عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، جس سے جرا کر لی گئی، یہ کام تم نے کیوں کیا، اس کو عذاب ہوگا. آپ یہ دیکھیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھ لیا. یہ دین کا فہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے. آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی آیت کی روشنی میں مولوی سے سوال بھی کر لیں، چاہے وہ کسی بھی گمراہی کے اندر مبتلا کیے رہے ہو. دوسری جگہ سے اگر آپ کو کوئی رہنمائی مل رہی ہے، اللہ کی آیت اس عمل کے خلاف مل رہی ہے، تو ہمت نہیں ہے کہ لوگ اپنے عالم کے سامنے اس آیت کو رکھ کر کے فتویٰ اور ان سے سوال کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کہا کہ انی لعارف غضبکی ورضاکی، عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تم راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو، مجھے معلوم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا وما ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ بالکل نہیں تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا خاموش ہو جاتے. ہاں معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا. وما ذاک یا رسول اللہ کے نبی کیسے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے میری خوشی اور ناراضگی کا، آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے اس کا جواب بھی دیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے تو علم غیب ہے، بات ختم ہو گئی، میں نے کہہ دیا ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم خوش ہوتی ہو عائشہ تو کہتی ہو بلا رب محمد، جب قسم کھانی ہوتی ہے تم کو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. جب خوش ہوتی ہو تب اس قسم کی قسم کھاتی ہو. جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ایسی نہیں ہے؟ کہاں اللہ کے نبی ہے ضرور، لیکن اس کے بعد جو جواب دیا ہے دیکھیں ما اہجرو الا اسمک، اللہ کے نبی میں نے صرف آپ کا نام ہی چھوڑا تھا لیکن دل کے اندر آپ کی محبت بالکل کم نہیں ہے. یہ بیویوں کے تعلقات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ کے جو رشتے ہیں کتنے مضبوط اور گہرے ہیں یہ معلوم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے سوالات اپنی ازواج سے بیویوں سے کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ بات کہتی ضرور ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن صرف نام میں نے چھوڑا ہے آپ کا، دل میں محبت آپ کی رہتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زندگی جتنی حدیث ہیں اور آپ کے سلسلے میں مضبوط قسم کے احکامات جو آج بھی امت کے درمیان اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں،
اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قبر پرستی کے رد میں، علم غیب کے رد میں، رؤیت باری الہی تعالیٰ کے رد میں، سب کے رد میں واضح فراہمی آپ کے موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، فقد عاد بالفری علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا اس نے، کیونکہ اللہ فرمانا لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ آپ کی خبر مبارک کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر خوف و خدشہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں پر لعنت فرمائی، تو آپ کی قبر کو کھلے کے اندر بنایا جاتا، لیکن قبر مبارک کو کمرے میں اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ سجدگاہ نہ بنائی جا سکے، اور آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنا مزاح بھی ہے۔ کسی بھی قسم کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی لوگ گزرے اور انہوں نے سلام کیا آپ کو، کیا کہا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو، سام کا مطلب موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی، ہاں وعلیکم اللعنت وعلیکم السلام واللعنہ، ارے تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وغضب علیکم، اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے مہلا یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ایسا نہیں کہتے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، عائشہ سختی نہ کرو۔ اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہاں سنا ہے ہم نے، اور ہم نے جواب بھی دے دیا، ہم نے سنا بھی اور جواب بھی دیا۔ میں نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر ہو، ارے جو تم نے کہا ہے وہ تمہارے اوپر ہو، اور آپ نے فرمایا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ تو میرے اوپر کبھی لاگو نہیں ہوگا، لیکن جو میں نے کہا ہے یہ ان کے اوپر ہو جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کیا بات کہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کو کیسے سیکھا سمجھا، محبت ہے اپنے شوہر سے، برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے، اگر شوہر کے بارے میں کوئی چیپٹر کھول کر کے بیٹھ جائے تو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، ہاں یہ ایسے ویسے ایسے ویسے۔ بھائی کیا معاملہ ہے، یہ اتنا کمزور رشتہ کیسے بنا ہوا ہے؟ اتنی سمجھداری کیوں نہیں ہے، محبت کیوں نہیں ہے، رواداری کیوں نہیں ہے، تعاون کا جذبہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر، ایک انسان آپ تھے، آپ گھر میں کام کاج بھی جو ہے کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ وغیرہ بھی دو لیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، دوڑ کا مقابلہ بھی بیوی سے ہو رہا ہے۔ وہ جذبات کہاں سے لائیں گے؟ بیویوں کے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے تو بڑی محبت ہے، لیکن بیویوں سے وہ محبت نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار میرا مسابقہ ہوا، دوڑ ہوئی، میں پتلی دبلی تھی، ہم دونوں دوڑے، میں آگے نکل گئی، بات ختم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر سے دوڑ ہوئی، میرا جسم بھاری ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ برابر ہو گیا، پچھلا والا بدلا برابر، پہلے تم آگے نکل گئی، آج ہم آگے نکل گئے، دونوں برابر ہو گئے۔ یہ ہنسی اور مزاح بھی پیارے نبی کی زندگی میں ہے۔ مسجد کے اندر کچھ حبشی لوگ مشق کر رہے تھے نیزہ بازی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ آئیں اور کہا کہ کیا دیکھنا چاہو گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر کے ان کا کھیل دیکھنے لگی اور کہتی ہیں جب تک کہ میں نے اپنا چہرہ خود نہیں ہٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہرگز ہلے نہیں وہاں سے۔ یہ ہے دلجوئی اور محبت، خان کی زندگی کے معاملات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں
صحابہ کرام کا کیا موقف ہے؟ دین کے کسی بھی مسئلے کے اندر پیچیدگی آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عائشہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت عائشہ، باقی بیویاں بھی ہیں، لیکن آپ نے حضرت عائشہ کے مقام کو بڑھانے کے لیے اس بات کو کہا۔ مقام و مرتبہ آپ کا کتنی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے موجود ہیں جو آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق کتنا قریب کرتی ہیں۔ اتنی ذہین و فتین، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، کیونکہ قرآن مقدس کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنی قریب سے دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو 9 سال ملے ہیں، وہ 9 سال کتنے قیمتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ دین کو سیکھا ہے اور دین کا فہم حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخر وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرض الموت کے ایام چل رہے ہیں، بیماری کے ایام چل رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ کافی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ بہت کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکے اور ہمت نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا کہ مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، آپ کی جگہ پر اللہ کے نبی وہ کھڑے ہوں گے قرآن پڑھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے اور رو دیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے اللہ کے نبی۔ آپ جو ہے حضرت عمر کو حکم دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو کہے نماز، پھر سے یہی بات کہے اللہ کے نبی نے، پھر سے وہی کلمات کہے، پھر سے پوچھا نماز نہیں پڑھی، کہا ابو بکر کو کہو، تیسری بات آپ فرمائیں انا کننا صواحب یوسف، ارے تم یوسف کی جو عورتیں تھیں خواتین ان کی طریقے سے بات کر رہی ہو، تمہارے دل میں کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، ارے باپ کے تعلق سے تمہاری بات ہو رہی ہے، دل میں تو یہی ہے، لیکن زبان سے اس بات کو کہا جا رہا ہے۔ آپ نے کہو کہ ابو بکر کی نماز پڑھائیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اتنی بار ریپیٹ کروائی تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے، اور خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ بار بار کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام نہیں۔ حضرت حفصہ سے کہا کہ اپنے والد کے لیے کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اس کو۔ اس قسم کی بات تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کا راستہ بالکل صاف ہو جائے، بات لکھی بار بار دہرائی گئی، اور یہ مقام و مرتبہ آپ کو ملا کہ آخر ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھا کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ یرید العائشہ، اللہ کے نبی عائشہ کے یہاں ٹھہرنا چاہتے تھے لیکن باریاں بدی ہوئی ہیں، تو آپ یہ پوچھتے کس کے پاس رہوں گا، بھائی معلوم ہے آپ کو، لیکن مقصد یہ تھا کہ عائشہ کے یہاں پر مجھے ٹھہرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئیں ازواج مطہرات، اور آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ کے اندر رکھا گیا، آپ کو وہیں پر منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو میری گود کے اندر آپ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے حجرے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر آپ کو دفن کیا گیا۔ آخری لمحات تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا بہت بڑا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں اور آپ کی تشریحات میں موجود ہے، کئی آیتوں کی تشریحات، شان نزول، ان کی وضاحتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق کے ذریعے سے جو ہے مروی ہیں، روایت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں جو کنواری رہیں۔ 9 سال کا یہ عرصہ آپ نے ایسا دین سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی جب وفات ہوئی تو 18 سال کی تھی. 66 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع کے اندر دفن کر دیا گیا. آپ کا جو کردار ہے وہ چند منٹوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا فقہ ہے، تفقہ ہے، اور کیا کن کن تعلقات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مروی ہیں اور کیا اقوال مروی ہیں، یہ ایک الگ سے لمبی بحث ہے. آج ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم صحیح معنی میں صحابیات کی زندگی کو سمجھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے محبت کرنے اور ان کی تشریحات کو صحیح معنی میں قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی بیویوں کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما. مولا کریم جب تک دنیا میں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ایمان کرو. آمین تقبل یا رب العالمین.